اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعرات کو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں بلاسفیمی کے جھوٹے کیسز میں پھنسائے گئے 4 ملزمان ضیاء علی، ثاقب شمس، مہران علی اور منیب الرحمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی سماعت تھی۔ یاد رہے یہ کیسز پچھلے ایک ہفتے سے ارباب صاحب اس لیے مؤخر کر رہے تھے کیونکہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ اب NCCIA کے عدالت میں پیش ہونے والے افسران جج صاحب کے ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے تھے جن سے NCCIA کے بلاسفیمی گینگ کے ساتھ ملی بھگت ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے آج جج صاحب نے اس وقت کے تفتیشی افسر بدنام زمانہ مدثر شاہ کو ذاتی طور پر بلایا کہ وہ حاضر ہو کر ان سوالوں کے جواب دے۔ مدثر شاہ نے معمول کے مطابق عدالت کو جذباتی باتیں کر کے عدالت کو گھمانے پھرانے کی کوشش کی تو جج صاحب نے انہیں روک دیا، آپ جو بولیں گے میں وہ یہاں لکھوں گا۔ اس کے بعد جج صاحب نے سوال پوچھا کہ مدعی نے FIA کو یہ درخواست ثاقب شمس والے کیس میں 12 جون 2023 کو دی ہے اور آپ نے ایک ہی دن میں اور چند گھنٹوں میں ویریفیکیشن بھی کر لی، انکوائری بھی کر دی، بندہ بھی گرفتار کر لیا، جبکہ FIA ایکٹ اور اس کے ماتحت بننے والے SOP کے مطابق نہ تو آپ کو سرکل انچارج نے یہ درخواست ویریفیکیشن کے لیے بھیجی اور نہ ہی آپ میں ویریفیکیشن مکمل کرنے کے بعد سرکل انچارج کی انکوائری کی اپروول لی ہے اور نہ ہی FIR درج کی ہے۔ مدثر شاہ کا جواب، کانپتے کانپتے میں نے انکوائری اور FIR کی سرکل انچارج سے منظوری لی تھی۔ جج صاحب نے کہا کہ فائل پر دکھائیں کہ کہاں لی تھی۔ میں نے زبانی طور پر منظوری لی تھی۔ کس سے لی تھی منظوری؟ سرکل انچارج چودھری ایاز سے۔ زبانی منظوری کس قانون اور SOP کے تحت لی ہے، وہ بھی اتنے سنگین مقدمے میں جس میں ملزم کے لیے سزائے موت ہے؟ روسٹرم پر کھڑے کسی وکیل نے ہنستے ہوئے کہا، پنجاب وچ چودھری زبانی ہی حکم دیندے نے، جس پر جج صاحب سمیت پوری عدالت میں کہکہا لگ گیا۔ جج صاحب نے سوال دہرایا کہ آپ نے انکوائری کی تھی؟ چونکہ جرم بہت سنگین ہے اس لیے اس میں انکوائری کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ مدثر شاہ نے بولا۔ جج نے کہا، مجھے وہ متعلقہ قانون اور SOP دکھا دیں جہاں وہ لکھا ہو کہ انکوائری ڈسپینس ود کی جائے گی، یعنی بندہ آپ نے پکڑ لیا اور انکوائری مکمل۔ مدثر شاہ اس بات پر بالکل خاموش رہے۔ جج صاحب نے کہا کہ آپ نے عدالت کو بتایا ہے کہ ان کیسز میں میٹا ہمیں ڈیٹا نہیں دیتا، اس لیے ہم ملزم کی فیس بک ID کی تفصیلات لینے کے لیے میٹا کو ریکویسٹ ہی نہیں بھیجتے، تو پھر آپ نے ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کیسے کیا؟ مدثر بعد نے وہ جواب دیا جس سے فیکٹ فوکس کی بلاسفیمی گینگ کے حوالے تحقیقاتی سٹوریز کی مزید تصدیق ہو گئی کہ بلاسفیمی بزنس گینگ FIA کے ساتھ مل کر معصوم بچوں کو ایک لڑکی کے ذریعے ٹریپ کرتا ہے اور یہ سنگین مقدمات بنا دیتا ہے۔ مدثر شاہ نے کہا کہ ان ملزموں میں اپنے سورس کے ذریعے یعنی ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ٹریس کر کے گرفتار کرتا ہوں، جس پر جج صاحب سمیت بھری عدالت کا ایک دفعہ پھر کہا نکل گیا جب مدثر شاہ نے بتایا میرا سورس ہیکر بھی ہے اور ٹریکر بھی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ ہیکر اور ٹریکر ملزم کو کیسے ٹریس کرتے ہیں؟ مدثر شاہ نے بولا، میرے سورس ملزمان کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر چیٹ کرتا ہے، ٹریپ کر کے بلاتا ہے اور مجھے بتا دیتا ہے اور میں انہیں گرفتار کر دیتا ہوں۔ جج صاحب اس بات پر سکتے میں آ گئے اور پھر حیران ہو کر پوچھا، وہ بلاسفیمی کے ملزمان کے ساتھ چیٹ کر کے انہیں ٹریپ کرتا ہے؟ مدثر شاہ کہتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ جج صاحب نے اپنا قلم نیچے رکھ دیا اور حیرانگی میں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی صاحب،
اب میں کیا پوچھوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل بولے آئی ایم سوری، میں کیا کہوں، میں کیا ڈیفینڈ کروں؟ ملزم کے وکیل آصف تنبولی ایڈوکیٹ نے جج صاحب سے کہا کہ سر، ایف آئی آر کے صفحہ نمبر 2 پر دیکھیں کہ ایف آئی آر کی تاریخ 12 جون 2023 ہے، جبکہ صفحہ نمبر 2 پہ مدثر صاحب لکھتے ہیں کہ ملزم سے فون اور سمز میں نے 5 جون کو کی تھی۔ اس پر جج صاحب نے مدثر شاہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ مدثر شاہ سر، ہم تو ایف آئی آر کٹ کاپی اور پیسٹ کرتے ہیں، اس لیے غلطی ہو گئی۔ جج صاحب، سزائے موت کی ایف آئی آرز آپ کٹ کاپی پیسٹ کرتے ہیں، یعنی ایف آئی آرز پہلے سے لکھی ہوتی ہیں اور آپ صرف ملزم کا نام بدلتے ہیں۔ مدثر شاہ بولے جی سر، یہ ہے وہ مذاق جو پاکستان میں معصوم نوجوانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور جو فیکٹ فوکس مسلسل رپورٹ کر رہا تھا، اب ایک ایک حقیقت عدالت میں ثابت ہو رہی ہے۔ پہلے عدالتیں اتنی خوف زدہ تھیں کہ بلاسفیمی کے کیسز اتنی تفصیل سے سنتی ہی نہیں تھیں، لیکن اب سننا پڑ رہی ہیں۔